صرف یہ ہوتا ہے کہ خرگوش جب بھی بیٹھا ہوا ہو تو اپنے پنجوں سے منہ صاف کر رہا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ وہی پنجہ اپنی آنکھ کو مار لے، اس سے ہلکا سا وہ اس کی آنکھ میں انفیکشن آ جاتا ہے. اس کے لیے بہترین اگر آپ اس کو نیم گرم پانی سے دھو ڈالتے ہیں تو وہ بہترین ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے چلنے سے بچانا ہے نا، آسانی سے پکڑنا ہے، تو اس کو اس کے کانوں کے ساتھ پکڑ لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دونوں کانوں کو بدن بھی اٹھا لیں، اس کانوں کی پکڑنا. بعض اگر آپ اس سے پکڑ رہے ہوتے ہیں نا یہاں سے، چلتا بھی ہے اور پنجوں سے ہاتھ نہیں ڈال دیتا ہے. جب آپ اس طرح اس کے کان اور یہ دونوں پکڑتے ہیں تو پھر یہ آپ کا نہیں. اس میں ایک چیز اور آپ کے لیے، بعض دفعہ ریبٹس کو نظر کام نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ریبٹ پتہ چلتا ہے یہ وہ ایکسپائر ہو گئے، کھولتے ہیں تو اس کے لنگ ڈیمیج ہیں. اس میں صورت حال میں آپ کیسے چیک کرتے ہیں؟ جس ریبٹ کی سچویشن یہ ہوتی ہے، یہ آپ کے اس کے دونوں لپس جو ہیں آپ کو اوپر والے یہ بیبی پنک کلر میں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو ریبٹ جس کے لنگ ڈیمیج ہو رہے ہوں گے اس کے یہ دونوں لپس جو ہے نا وہ گرے شیڈ بلیکش ہونا شروع ہو جائیں گے. نوز یہ ہلکا سا ڈارک بلیکش کلر گرے بلیک شیڈ دینا شروع کر دیں گے. اس میں ریبٹ آپ کو ہلدی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا پانی سے کوچ کر گئے. تو اسی لیے وہ جو لیور ٹونک ہے وہ لیور ٹونک لیور کو کور کرتا ہے نا، لنگس کی بات کر رہا ہوں. لنگس میں انرو کور کرتی ہے آپ کا، سپٹیو فار کور کرتا ہے، مطلب جو بھی یہ اوپر اپر آر ٹی آئی کی جو بیماری ہیں تبھی جب آپ کو گرے نظر آئے. ہاں گرے نظر آئے. لیکن اس کے لنگس کو جو ہے وہ ایک اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے کوئی برتن ویٹنگ چلتی ہے. لنگس کو یہ واحد ریبٹ ہے جو سمجھ لیں کہ نمی کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا. اس کے لنگس میں ہوا میں نمی نہیں برداشت کرتے. لیکن اب اس کی ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہے، مطلب سوائے اینٹی بایوٹک کے. اس کا سیکنڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ریبٹ کی امیونٹی پہ کام کریں. اگر آپ اس کی امیونٹی پہ کام نہیں کرتے، ریبٹ آپ کا ویک ہے، آپ اینٹی بایوٹک کتنی کے لگا لیں گے وہ نہیں رکے گی، کیونکہ اس کی جو سانس لینے کی سپیڈ ہے نا اتنی ہی سپیڈ سے بیکٹیریا یہ نہیں نکال رہا ہوتا ہے. امیونٹی ہوگی تو اندر جتنے جا رہے ہیں وہ تو پکڑ لے گا. کمزور ہوگی تو اینٹی بایوٹک 2 دفعہ 10 دن استعمال کر لیں گے، 5 دن کر لیں گے، 7 دن کر لیں گے، آخری حال اس نے ٹریٹمنٹ جان سے جانا ہی ہے. کیونکہ چھوٹے لیول پہ تو ان کو ٹریٹ کرنا آسان ہے. کسی کے 2 یا 3 خرگوش ہیں، انجیکشن لگا دیا، سرپ دے دیا. اگر 200 خرگوش ہے اور سارے کا سارا ہی آپ کا زکام میں ہے، آپ 200 کو کیسے پلائیں گے یا 200 کو کیسے انجیکشن لگائیں گے؟ جو زیادہ بیمار ہوگا وہ یہاں پہ قریب نہیں رکھے گا. ہاں اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کر کے. لیکن جس کو ہلکی بلکی چیزیں ہیں نا ان کو میں نے رکھا ہوا ہے اور پھر ان کو مانیٹر کرتا ہوں. جیسے یہ والا ہے صحیح ہے، یہ زبردست کیبن بھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ ٹھیک ہے. یہ والی آپ کی جگہ ہے، اس کے اندر تقریباً آپ 40-50 کا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں. یہ 86 باکسز ہیں. 86 باکسز ہاں تقریباً اس میں آ سکتے ہیں. ڈبل اسٹوری ہے نا. اور اس میں نے چھت کے اوپر کیا کیا ہوا، جتنی چھتیں ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے گارا بچھوا کے، اس کے بعد میں نے پلاسٹک بچھوا کے، اور پھر اس کے اوپر میں نے جپسن لگا کے پھر میں نے اوپر کنکریٹ کرا. اب اس سے کیا ہوتا ہے، ٹمپریچر نیچے نہیں آتا، ٹمپریچر نیچے نہیں آتا. اور یہاں پہ میرے پاس ڈائریکٹ ہوا یہاں سے سیدھی آتی ہے، سائڈوں سے نہیں آتی، لیکن یہ کھلے ہوئے اور یہ پورا کھلا ہوا ہے. بالکل وہ وینٹیلیشن آپ کی بہت فل ادھر بھی 2 ہے. ابھی وینٹیلیشن بہت اچھی ہے آپ کی. بیسیکلی ایک تو کمرے کی وینٹیلیشن اور اس کے علاوہ آپ کی اوور آل وینٹیلیشن بھی بڑی کم کرتی ہے. یعنی آپ یہ کسی وقت بھی آئیں آپ کو حبس نہیں ملے گی. حبس نہیں ملے گی کیونکہ یہ آپ کی ایئر تھوڑا سا اونچا ہے، اگر یہی 100 اور نیچے چلے جائیں تو پھر اس میں شاید جو وہ حبس کا معاملہ ہو سکے. کل میں آپ کے پاس سے آیا تو لڑکا کام کر رہا تھا، میں اندر آیا تو یہاں پہ مرا ہوا تھا. مجھے اس وقت ہر ریبٹ کا پتہ ہے کس کو کیا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی ایسا ریبٹ نہیں تھا اس پورشن میں. ٹھیک ہے، یہ بھی اس قسم کے بیمار نہیں ہے کہ یہ مر جائے، ایسے ہی ہے. وہ یہاں پہ تھا اور اس کو کچھ نہیں تھا. اچھا 1.6 1.4 تھا اس کا ریوائو ویٹ تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو. ٹھیک ہے، وہ اچانک ہو ہے بغیر کسی وجہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذبح کر کے پیٹ چیک کیا؟ یہ میں نے کل آپ کی بات میرے ذہن میں آئی تھی، لیکن میں نے کہا کون بیٹھ کے اس کا پیٹ ہی کرتا ہے، بعد میں دیکھیں گے. چلو کون لمبی کہانی میں مطلب اس کو ہی اٹھا لیتا ہوں کسی بھی ایک ریبٹ کو. ٹھیک ہے، تو وہ اندازہ بتا دے گا کہ وہ کمزور ہے. اب ظاہر نظر آنے سارے ہیلدی ہیں. ٹھیک ہے،
ان کی بھول اور ساری شائننگ ہے وہ سارا کچھ ہے. لیکن جب وہ ایکسپائر ہو رہا ہوگا، جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے ڈیلی ہر ایک ریبٹ کو 2-4 دن بعد اس کی کمر پہ ہاتھ لگا کے چیک کر لیتے ہیں، اس کی ہڈیاں آپ کو بتائیں گی کہ آپ کا ریبٹ ہیلدی ہے یا کمزور ہے. کھانے پینے سے ہیلدی اس کمزور کا تعلق نہیں ہے، اس کے جسم میں بھی کوئی چیز لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. ایک تو یہ. دوسرے نمبر پہ ایک تو یہ لانگ ٹائم میں ایکسپائری آتی ہے، مطلب جو 15-20 دن سے بیمار ہے، آپ کو نظر نہیں آیا اور وہ کمزوری سے ایکسپائر ہو گیا. 8 دن تک کھا رہا تھا لیکن بس جہاں تک اس کی وہ انجن نے کام کیا وہ چل پڑا. اس کے بعد دوسری آتی ہے سڈن ڈیتھ آپ کی. ایک تو یہ لنگس فیلئر، یہ بڑی ہڈن جو ہے نا وہ ڈیزیز ہے، پتہ نہیں چلتا. اور آپ زکام آپ نے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھا تو بعض زبان اندر ہی اندر وہ کام کر رہی ہے لیکن آپ کو ایکسپائری آ جاتی ہے. اور صحت مند ریبٹ جو تیسری آخری جو سب سے خطرناک چیز ہے، وہ آپ کے چارے میں کہیں پہ بھی اگر پرابلم آتا ہے، پانی میں کوئی پرابلم آ گیا، مطلب آپ نے پانی ڈالا اس میں بیکٹیریا کھا کسی کی وجہ سے، تو اس کو اگر وہ گیس کا پرابلم آیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ریبٹ آپ کو ٹائم بالکل نہیں دیتا. آپ بہترین صبح زبردست جلدی لگا کے گئے ہیں، 3 گھنٹے بعد واپس آئے ہیں تو مرا پڑا ہے. وہ سڈن ڈیتھ اس میں آپ کا ریبٹ ہیلدی ہوگا، بہترین 100% اس کی لانگ ہر چیز اوکے ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ اس کا پیٹ چاک کریں گے تو اندر سے گیس بنی ہوگی، اس کے آنکھیں کھلی ہوں گی. لوسن کو اور باجرے کی کٹائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، اس میں بھرا کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، اس میں بھرا کریں گے جیسے آپ نے بتایا تھا. تو بتایا نہیں ہوگا. ہاں، وقتی طور پہ یہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، تو آپ نے یہ لگا میں نے کہا چلو منہ تو مارو. یہ اسٹریس سردیوں میں یہ چیز بہت اچھی ہے. اگر آپ اس کو جتنا مرضی اسٹور کر لیں تو سردیوں میں جب آپ اس کو یہ چیز ڈالتے ہیں نا تو یہ سردیوں میں اس کی عادت ہے ہر چیز کو کاٹتے رہنا. تو بیسیکلی جو ہے خشک اسی لیے ڈالی جاتی ہے اس صورتحال میں کہ ہر وقت اس کو کاٹتا رہے گا مزے سے، اس کی اسٹریس ریلیز ہوتی ہے. اسٹریس ریلیز ہوتی ہے. اور دوسرا جو اس کی سب سے بڑی جو بیماری ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے اور آپ کو ڈیفینیٹلی کسی اچھے ویٹ کے پاس جانا پڑے گا جس کے پاس یہ سارے اکوپمنٹس ہیں، وہ ہے اس کی دانتوں کی پرابلم. ہاں جی، دانت اس کے 3 ٹائپ کے ہیں، ایک اوپر والے اور پھر پیچھے ہے اور یہ 4 ہیں. تو اکارڈنگ جو میں نے اس میں دیکھا کہ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہے یہ خالی اس لیے نہیں کیا ہے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو چیز کتر کے کھائیں گے نا آپ کے دانتوں کی گرائنڈنگ ہوتی ہے. ہاں یہ میں نے گوٹ کا بھی یہی دیکھا تھا کہ ان کی گرائنڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے ان کے دانتوں کے لیے. ایسا ہی ہے کیونکہ یہ تقریباً سالانہ 2 انچ تک ریبٹ کے دانت جو بڑھتے ہیں. اگر یہ کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں میش فارم ہے جس کو یہ رگڑ نہیں سکتے تو پھر یہ بڑھتے رہیں گے، پھر اس کو آپ کو کٹر سے کاٹنے پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ. لیکن وہ ریبٹ پھر زیادہ دیر تک نہیں چلتا کیونکہ جو نیچرل اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ کٹر سے کاٹتے ہیں تو پھر وہ دانت کاٹنے کے قابل نہیں رہتا، وہ اس کو خود ہی اس کو زخمی کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں اس کو ہر دن تو کچھ نیا کھانے کو چاہیے. اچھا، جبکہ جانوروں میں یہ ہوتا ہے جیسے بکری گائے ہے اس کو چینج نہیں چاہیے کیونکہ جو اس کا اسٹمک بنتا ہے نا، جو اس کی اوجڑی بنتی ہے وہ پیدائش سے لے کے ایڈلٹ ہونے تک کچھ چارے پہ ہوتی ہے. جہاں آپ نے اس کی فیڈ چینج کی مسائل شروع. اس میں نہیں ہے. اس میں آپ نے اگر اس کو آپ ڈفرینٹ دیتے ہیں، مثلا ابھی آپ نے اس کو یہ ڈالا ہوا ہے، یہ پیٹ بھر کے کھا کے بیٹھا ہوا ہے، ابھی آپ اس کو لوسن ڈال دیں پھر کھائے گا، پھر کھا دے گا. تھوڑی دیر بعد آپ اس کو ڈرائی فیڈ ڈال دیں، یہ پھر کھا لے گا. ڈرائی فیڈ سے ہٹنے کے بعد آپ نے پھر اس کو خشک ڈال دیا ہے تو پھر کھائے گا. تو یہ چینج کرتے رہے. ہم کیا روٹین ہمارے فارم پہ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم رات کے ٹائم پہ فیڈ ڈالتے ہیں، وہ فیڈ کھا کے اکا ہوا ہوتا ہے اور صبح صبح اگر ڈبے میں فیڈ موجود بھی ہے جیسے ہی وہ اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس میں کچھ چیزیں ڈلنا شروع ہو گئی ہیں وہ یہ لوسن وغیرہ، تو یہ فوراً پھر سے کھانا شروع ہو جائے گا. اس کا اسٹامک دونوں طرح سے جو ہے نا وہ بہترین چل رہا ہوتا ہے. یہ بچے کو 60 گرام، بریڈر کو 100-120 گرام. اور تھوڑا سا ہوتا ہے. ہاں جی. اور اس میں ایک اور آپ کام کر سکتے ہیں کہ رات کے ٹائم پہ آپ ان کو چالے پہ رکھیں، صبح کے ٹائم فیڈ پہ ڈالیں. اچھا. اب اس میں کیا فائدہ ہے، رات کے ٹائم آپ پانی لگا کے جاتے ہیں، فار ایگزامپل پانی ختم ہو جاتا ہے، اگر اس نے فیڈ ڈالی ہوئی ہے آپ نے تو وہ فیڈ اس کو پیاس لگاتی ہے. اگر پانی رات کو کہیں ختم ہو گیا ہے تو صبح ہی چیک ہوگا تو اس کے لیے پرابلم کرے گی. اگر آپ نے رات کو سبز چارہ ڈالا ہوا ہے تو اس کی رات کا یہ آدھی ڈیوٹی آپ کی لیبر کو چارہ کر رہا ہے، اور صبح فیڈ جب ڈالیں گے تو لیبر ظاہر 8-2-4 گھنٹے بعد گھوم ہی رہی ہے
पानी उसका पूरा रहता है, इसको बहुत प्यास लगती है क्योंकि उसके अंदर होता है शीरा, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रैबिट को डिहाइड्रेशन करवाता है साहब, उसके लिए उसको पानी देना बहुत जरूरी है। आप चीज़ करें ना, आपको कम से कम मोहब्बत है उस चीज़ से, ऐसा ही है, यानी आप सिंसियर हो, आप 2 खरगोश पाले, आप 6 पाले, सही है। लोग पता क्या सोचते हैं, लोग सोचते वो जी मैंने बिजनेस करना है और मुझे इतने पैसे मिल गए, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ऐसा ही है। पैसे आपको आपकी जो नीयत पे मिलते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। अगर आप जानवर की खिदमत करते हैं तो ये जानवर जो है ये आपके रिस्क की दुआ करेगा, तभी आपका रिस्क बढ़ेगा। ऐसे ही है। लोग कहते हैं कि ATM मशीन है, ये करो, और जी महीने 15 बच्चे देंगे, 15 दिन लोग घर है जो अपनी ATM मशीन ला रहे हैं। और मुझे अभी याद है वालिद साहब मुझे कहा करते हैं, अक्सर कहते हैं कि ये जो हमारी गांव का जमींदार है, मतलब एक जो किसान है उसको जो एक दिहाड़ी समझ लीजिए, वो 1 पैसा उसको पर डे पड़ता है, मतलब इतनी हकीर रकम समझो अगर उसकी काउंटिंग की जाए कि पूरे साल में वो कमा रहा है, तो उसकी अगर दिहाड़ी निकालें तो वो 1 पैसा या 1 रुपया पर डे उसको पड़ रहा है। लेकिन अल्लाह पाक उसके अंदर उसकी बरकत इतनी ज्यादा रखी हुई है कि वो 1 रुपया पर डे जो उसको पड़ रहा है वो बहुत सारे में 2000 पर डे से भी ज्यादा है। तो बेसिकली उसकी नीयत का दारोमदार उसके साथ चल रहा होता है। जितने भी लोग हैं बड़ी नेक नीति से फसल लगाते हैं, सारी मेहनत करते हैं, फिर जाके इसकी भी बड़ी तरतीब है कि अगर आपने एक काम करना है उसके लिए सबसे बेसिक चीज तो ये है कि आप तहम्मुल मिजाज होते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मुन्ना साहब खरगोश फार्म डालना है और छोटे से लेवल से शुरू करना है, तो मेरा अगले सवाल होता है कि भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि किराने की दुकान डालो तो क्या आप ऐसे करेंगे कि 2 बिस्किट रख के स्टार्ट लेंगे, यार पहले मैं 2 बिस्कुट भेज लूँ, अगर तो ये बिक गया तो फिर तो मैं किराना डालूंगा, नहीं तो फिर मैं बिजनेस से पीछे हट जाऊंगा। ये ऐसा नहीं है। कोई भी मतलब हम लोग बिजनेस करते हैं उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी लाजमी करें, तब आप एक अर्निंग की तरफ आते हैं। मिसाल आप हैं, आपने आपका बाकी भी गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आपने लेबर रखी हुई है, अगर आप वही लेबर एग्जैक्टली 20 करोड़ में एक बंदा हायर करते हैं और कुछ भी आपने नहीं रखा होगा, आप कैसे आगे बिजनेस करेंगे? नहीं कर सकते। 20 खरगोशों को रख के एक बंदा खुद 30,000 सैलरी ले रहा है, इतना भी करोड़ों नहीं कमा के देंगे कि ये पर मंथ 30,000 की सैलरी निकालेंगे। उस 30 को निकालने के लिए मिनिमम 100 खरगोश होना जरूरी है। ये उसकी कैपेसिटी है, एक ह्यूमन पावर की कैपेसिटी है कि उसने 100 खरगोश संभालने हैं, तब वो मालिक खुद कमा के देगा, तब वो अपनी भी तनख्वाह निकालेगा। और अगर उसकी क्वांटिटी में 5 कर देता हूँ उसका काम बराबर है, उसने वही ड्यूटी देनी है, सुबह चारा, दिन को पानी, शाम को चारा, वो 1 खरगोश हो 100 हो या 50 हो, लेकिन जो अर्निंग है वो आपकी पीछे आ जाएगी। एक साहब बैठे थे, मैंने कहा कि आप लोगों ने जब खोते खा लिए, कुत्ते खा लिए, खरगोश खाते हुए आपको तकलीफ हो रही। अरे भाई दुनिया आज रैबिट के पेशाब बेच बेच के करोड़पति बनी हुई है, इन लोगों को पता ही नहीं है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास अगर 1 एकड़ की जमीन है, आपको उसमें कम से कम 10 से 12 ट्रॉलियां चाहिए खाद की, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। और अगर मुर्गी की है, पोल्ट्री की जो कि बहुत अच्छी खाद है, वो 6 चाहिए होगी 7, ठीक है। उसी 1 एकड़ के ऊपर अगर आपके पास खरगोश की मेमनी है वो 1 ट्रॉली का, वो भाई 2 ट्रॉली छिड़क दें आप। और मजेदार बात क्या है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो इतनी है कि जैसे ये जंतर ज्वाला वगैरह है ना, ये खाद आपकी नाइट्रोजन फैक्ट्री जमीन में बनाती है। ये वाली खाद आपको दोबारा 5 साल खाद डालने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। तो यही चीजें बेसिकली देखिए नॉलेज की बात है। ये आप मेरे फार्म पे आए हैं, वहां पर भी चीजें आपने देखी हैं। रिसाइकल हम करेंगे तो हर एक चीज से पैसे कमा सकते हैं। ये एक ऐसा छोटा सा आपका जानदार है जो आपके पूरे घर का सर्कल चला सकता है, और सिर्फ आप इसके सर्कल को कंप्लीट कर लें। जितना भी इसका वेस्टेज है वो जमीन पे लगाएं, उसी चारे को फिर आप इसको डालें और इसकी खाद को जमीन में डालें। 2 चीजें ऐसे करते रहें, घुमाते रहें, और ये आपको पैसे कमा के देता रहेगा। अल्लाह ताला ने हर चीज का रिस्क जो है ना उसी से जनरेट करवाया है। ऐसा ही कोई शक नहीं। हर पौधा मरने से पहले अपना बीज छोड़ के जाता है, और हर इंसान मरने से पहले अपनी औलादें छोड़ के जाता है। ऐसा ही मेरी जनरेशन चलता है। माशाल्लाह बेहतरीन है, जबरदस्त, सब मजा आया आपका। मतलब ये सेटअप देख के बहुत सारे विजिट किए हैं, लेकिन इतना साफ सुथरा और
بہترین وینٹیلیٹر جو ہے نا وہ کم دیکھنے کو ملتا ہے. اور چلیں یہ باقی لوگوں کے لیے بھی بڑی جو ہے نا وہ اچھی بات ہے. یہ ریپڈ آ گئے تھے، یہ فائنل اسٹیج پہ تھا، اب صرف یہ اس کو پینٹ ہو جائے گا یہ برسات کے فوراً بعد. اور ایک چیز میرے پاس ایسی ہے، اگر ایکسٹرا ہوئی تو میں آپ کو لا دوں گا، مجھے ملی نہیں ہے، میں بیلنس سے لایا تھا. وہ سوئچ میں لگا دیتے ہیں، جیسے وہ مکھی مارنے والے نہیں ہوتا آپ کے مچھروں والا چیز، وہ ہے، اس کے اندر سے ساؤنڈ ویوز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے کمرے میں کوئی بھی جیسے سانپ، چوہا، بچھو، اس ٹائپ کی جو چیز آئے گی نا وہ اس سے ریپیل ہوتی ہے، بھاگتی ہے. یہ میں نے اپنے طوطوں کے اس پہ لگایا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اتنا موٹا چوہا اس میں سے گھس سکتا ہے؟ نہیں گھس سکتا. میں نے گھسایا، دیکھیں اتنے میں سے اتنا موٹا چوہا گھستا ہے اور میرے طوطوں کو کھا چکا ہے. اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، اس کا صرف کام ہوتا ہے اپنا سر گھسانا. اس کا سر گھس گیا، اس کی پوری باڈی گھس جاتی ہے. یہ میں نے خود دیکھا. صبح آیا گردن ایسی کٹی ہوئی مادی کی، میں کہہ رہی تو جوڑا لگا ہوا ہے، یہ نر کیسے مار سکتا ہے مادی کو. تیسرے دن پھر مجھے نظر آیا ایک اور مادی ایسے، بعد میں پتا لگا یار یہ تو چوہا ہے اندر. ٹھیک نہیں، یہ باقی جو ہے وہ اچھی چیز ہے. چلیں اگر یہ اویلیبل ہو تو میں بھی ضرور اس کو اویل کروں گا انشاءاللہ. جو مزید اس کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، باقی بھی وزٹ کرتے ہیں چیزوں کو.